اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کے بیان میں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، مانو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو اس کی قوم نے مار کر خون سے نہلا دیا، اور وہ اپنا چہرے سے خون پوچھتا ہوا کہہ رہا ہے، یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اس لیے کہ یہ انجان ہے۔ متفق علیہ۔ فائدہ: کچھ کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت نوح اور کچھ کے نزدیک خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں پیغمبرانہ اخلاق و کرم کا بیان ہے، جس میں دین کے داعی کے لیے بڑا سبق ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی جائیں، لوگوں کی بد اخلاقی اور بدسلوکی کے مقابلے میں معافی سے کام لیا جائے، اور اللہ سے ان کے لیے معافی اور ہدایت کی دعا مانگی جائے، اور جاہلوں سے جاہلوں والا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ اخلاقی خوبی اور کردار کی بلندی ایک داعی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ مومن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کا جو خاص معاملہ ہے، اس میں اس کا بیان ہے کہ دنیا میں پہنچنے والے دکھ اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب مومن صبر کرے۔ اگر وہ صبر کی بجائے برا بھلا اور تقدیر الہی کا شکوہ کرے گا تو اس دنیاوی تکلیف کے ساتھ ایک دوسری مصیبت اس کے لیے یہ ہوگی کہ وہ ثواب سے محروم رہے گا، بلکہ اور زیادہ گناہوں کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو شدید بخار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے لیے ثواب بھی 2 گنا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ ایسا ہی ہے۔ جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جیسے پیڑ سے اس کے پتے گرتے ہیں، جس کا مشاہدہ پتجھڑ کے موسم میں ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ واق بخار سے پیٹ اور آنتوں میں ہونے والی تکلیف یا خالی بخار۔ فائدہ: انبیاء علیہ السلام کو زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں جن سے ان کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گویا دکھ و مصیبت کی زیادتی کمال ایمان کی علامت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت سے 2 چار کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یوسف صاد اور زبر یا زیر کے ساتھ دونوں طرح صحیح ہے، دونوں صورتوں میں معنی وہی رہتا ہے۔ فائدہ: دنیا کی تکلیفیں، دکھ و پریشانی، بیماری، غربت، جان و مال کا نقصان وغیرہ، ان میں مومن کے لیے بھلائی کا پہلو اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا اور ونتی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے آخرت کی نقطہ نظر سے اس میں ایک مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچتی ہو موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر تکلیف کی قسم ایسی ہو کہ اس کے بنا چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے، یا اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے ختم کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ:
انسان کو چونکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے، آئندہ زندگی اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس لیے کسی تکلیف اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی اچھا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو بے صبری ہے، دوسرے اندھیرے میں تیر چلانا ہے، کیونکہ ممکن ہے زندگی کا باقی بچا ہوا حصہ اس کے دین و دنیا کے لیے بہتر ہو، اس لیے موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ البتہ شہادت کی یا کسی مقدس جگہ میں مرنے کی آرزو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اس سے مختلف چیز ہے۔ اگر ویسے ہی موت کی آرزو کرنی ہو تو حدیث میں آئے الفاظوں کے ساتھ دعا کی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔